أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ دن کا خواب۔ میرے والدہ اور بہنیں ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئی۔ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ بشارتوں کے خواب نہ دن دیکھے نہ رات، میں ان خوابوں کو دیکھ چکی ہوں جنہوں نے میرے رہنمائی کی۔ اس دن بھی سر میں درد کی وجہ سے دیر سے سو سکی، لیکن سپنا بڑا پیارا دیکھا۔ دیکھ رہی ہوں مٹھی میں میرپور خاص کے لیے اے سی والی کوچ میں بیٹھی ہوں۔ بس میں میرے سیٹ کے سامنے ونڈو اسکرین پر بہت بڑی سائز میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اس کے ہجے کر رہی ہوں کہ الف لام، حالانکہ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ تجدید کے کیا معنی ہیں۔ یہ دوسری بار خواب میں ہجے کرنے کا اشارہ تھا۔ اب میں نے سنجیدگی سے اس ہجے پر سوچنا شروع کر دیا۔ ووٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ یہی سمجھ پائی کہ مجھے قرآن شریف پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کیسے؟ پہلے خود کو یقین تو دلاؤں کہ میں واقعی مسلمان ہوں۔ کمیشن میں کامیابی۔ 2008 میں میرا کمیشن کا امتحان ہوا اور میں اس میں پاس ہو گئی۔ نوکری کے لیے آرڈر لیٹر بھی ابو 500 روپے کھلا پلا کر لے آئے۔ 6 جنوری 2009 کو مٹھی میں میرے گورنمنٹ ہسپتال میں نوکری لگ گئی۔ اب میں مٹھی سے میرپور خاص آؤٹ بیک کرتی تھی۔ سفر کا سارا وقت میں درود شریف پڑھ کر گزارا کرتی تھی۔ ہسپتال میں غریب لوگ علاج کے لیے بہت آتے تھے۔ ان کی غربت دیکھ کر اپنی غربت بھول جاتی تھی اور اپنے مالک کی شکر گزار ہوتی کہ اس نے مجھے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے۔ لیکن یہ سب اتنے غریب کیوں ہے؟ یہی سوچتی تھی کہ جب اللہ میاں سے ملوں گی تو سب سے پہلے یہی پوچھوں گی کہ امیری غریبی کیوں ہے؟ انسان کا محتاج کیوں ہے؟ کیوں غریب فیس کے لیے محتاج ہے؟ ڈاکٹر اتنی زیادہ فیس لیتے ہیں کہ غریب دے نہیں سکتا۔ میں خود جا کر ڈاکٹر صاحبان کی منت سماجت کر کے بہت سے غریبوں کی فیس کم کروایا کرتی تھی، جس سے غریب مریض مجھے دعائیں دیتے تھے، کہتے تھے بھگوانی تم واقعی بھگوان ہو، مسلمان ہونا ہے۔ جس دن سے خواب میں نے لفظ اللہ کے ہجے کی، اسی دن سے یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کے بعد نافرمانوں میں ہو جاؤں گی۔ جس کو اللہ سالوں سے دل میں بسائے بیٹھی ہوں، کیا وہ صرف دل میں رہنے سے خوش ہوگا؟ کیوں میں اس کا کہنا نہیں مانتی؟ کیا میں محبت کا حق ادا کر رہی ہوں؟ بچپن سے محبت کا دعویٰ، اظہار سے انکاری، احکامات سے انکاری، تو پھر میں یوں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتی ہوئی ناکام و نامراد اس کے روبرو پیش ہو جاؤں گی، اور جواب طلبی میں میرے پاس سوائے پیشمانی کے کچھ نہ ہوگا۔ پھر نہ رام ہوگا، نہ رادا، نہ باپ اور نہ ماں۔ یہ مجھے اس وقت تو محبت دے رہے، لیکن آخرت میں اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی تیر جائیں۔ ان باتوں کو سوچتے وقت میری ہیجانی کیفیت کم ہو گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب بھی سوچتی تھی طبیعت بڑی گرم ہو جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ایسا ہونے لگا کہ ہر وقت درود شریف میرے لبوں پہ رہنے لگا اور کلمہ طیبہ اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ میری وہ معزز سیکورٹی تھی جن کی حصار میں تھی۔ مٹی کا پورا سٹاف میری عزت کرتا تھا۔ مسلمان میرے اسلامی اعمال سے متاثر تھے اور ہندو میری طبیعت سے متاثر تھے۔ اب سمجھ میں آیا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد حالات کا شعوری خوف اظہار سے روکتا ہے۔ ماں باپ بھائی بہنوں کی محبت میں فرق کا احساس لاشعوری طور پر خوف زدہ کیے دے رہا تھا، لیکن جس کے دل میں محبت پرورش پا رہی ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ کسی عمارت کی بنیادی اینٹ تو نکال سکتے ہیں۔ میرے دل سے اللہ کا نام نکالنے کے لیے میری لاش بھی کافی نہیں۔ اس بھگوانی کو مار تو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نام اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی جس نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ابھی اگر میں ماں باپ سے فرمائش کروں کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ چلے تو وہ مجھے ہی پاگل قرار دیں گے، پھر اسے ناپائیدار محبت کو کیوں ترجیح دوں؟
ٹھیک ہے، ان کی دنیوی محبت کا میں بھی جواب محبت سے دوں گی، لیکن ناطہ مجھے پائیدار محبت سے جوڑنا چاہیے۔